أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشغالنا لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة امدادكم امدادكم عذرا جوغم ما زادكم در دین و دنیا شادکم یا غوث عالم دستگیر غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ قصہ مختصر ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ بنت رسول پارسا
پارسا طیبات طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ محشر وچ آواز آوے گی نظراں جھکا لو محشر وچ آواز آوے گی نظراں جھکا لو والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہوندے نے حضور زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہوندے نے حضور اینو کواں تعظیم یا پیار فاطمہ اینو کواں تعظیم یا پیار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولا مالک ہر دو سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان عزیز احتشام آج دا جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا مقدس پہلا جمعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑہا مرتبہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے اساں گناہگاراں دی زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر سانو رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا۔ حضرات عزیز وقار اج دا جمعہ خطبہ جڑا ہے سیدہ کائنات
خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ منورہ ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے تذکرہ خیر واسطے اج دا اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تے تسی سارے جمع ہوئے ہاں کیونکہ بسلسلہ آپ دے وصال باکمال تیسرے روزے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر آپ دا وصال ہویا آپ دے تذکرے دے اندر علماء کرام نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے فرمایا حضرت مریم دا بڑا مقام ہے حضرت مریم انہاں دا بڑا مقام ہے انہاں نے بھی بطول دا لقب دیتا گیا ہے لیکن انہوں نے کل نسبت دیکھ کے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دی والدہ محترمہ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے کل 3 نسبتاں حضرت سیدہ مریم دے کل ایک نسبت ہے کہ آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان نے ایک بہت بڑی نسبت ہے لیکن سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دیاں 3 نسبتاں ہیں حضرت مریم دی نسبت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہے لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی نسبت دیکھو اگر آپ بیٹی نے تے امام الانبیاء دی بیٹی نے ایک نسبت آپ اگر بیٹی نے تے امام الانبیاء نبیان دے امام رسولہ دے سردار امام الانبیاء دی بیٹی دوسری نسبت آپ امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے بیٹی امام الانبیاء دی زوجہ امام الاولیاء دی تے ماں امام الشہداء دی امام حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی والدہ 3 نسبتاں حضرت فاطمہ الزہرا دے کول تے ایک تے ایک سنی کلندر بولیا سبحان اللہ اسی انہوں سنی کلندر کہنے ہیں جدا نام اسم گرامی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں نور چشمے رحمت
کشا شیر خدا علامہ اقبال میرے مولا علی نو مرتضی پہ مندے نے مشکل کشا بھی مندے نے شیر خدا بھی مندے نے اس وقت میں آنا علامہ اقبال پکا ٹھکا سنیے کتنا بڑا مقام میرے آقا دے غلاموں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک بار روایت آج پڑھی اور بڑا چس آیا تسکین آئی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ تو آٹی تے میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن اطہر دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں سن سبحان اللہ میں تنو شان سنا لگا سیدہ پاک ادھروں آپ دے بدن اطہر تشریف لے آئیاں ادھروں کفار نے مطالبہ کر دیتا کہ چاند توڑو ادھر مطالبہ ہو گیا چاند توڑ کے دکھاؤ حضرت اماں جی فرما دیا نے کہ میرے بطن میں چوں آواز آئی بطن میں چوں آواز آئی بڑے بدبخت نے جڑے سامنے ویکھ کے بھی آزمائش کرنا نہیں مڑ دے پہ لیکن اماں پریشان نہ ہوئی میرے بابا نو اللہ نے بڑیاں شانات عطا فرمائیاں سیدہ پاک فرماندیاں نے اماں جی خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے کہ فاطمہ الزہرا میرے بدن دے اندر ہے شکم دے اندر ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس شہزادی دی شان دیکھو تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ہی جدوں مادر بدن چاہے نا شکم مادر کے اندر آئے کہ آقا کریم علیہ السلام نا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سب کو رضی اللہ تعالی عنہا اے مولا علی دی اماں جی نے تے تواڈے تے میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاچی اماں فرماندے ہوندے سن سبحان اللہ چچی اماں فرماتے سن میری ماں کے بعد میری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے نبی پاک علیہ السلام نا ملن واسطے روزانہ آتے سن کیا فرماتے سی انہوں ویکھ کے انہوں اپنی ماں یاد آندی ایک دن ایسا آیا نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے حضرت فاطمہ بنت اسد ملن واسطے آئے آپ جناب اجازت لے کے دروازہ اندر گئے اپنا قدم مبارک اندر رکھیا حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں جس ویلے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں میرے آقا نے فرمایا چچی اماں تسی میری ماں دی جگہ ہو میں جدو آواں تسی کھڑی نہ ہویا کرو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں بیٹا محمد ہو سکتا میں تیرے آن نال کھڑی نہ ہوا لیکن جڑا میرا شکم دے اندر بچہ آیا ہے جس ویلے تو قدم میرے جو کھڑتے رکھے آئے انہیں اندر آواز دی اماں کھڑی ہو جا نبیاں دا سردار آ رہا ہے اماں اٹھ کے
کھڑی ہو جا، نبیاں دا سلطان آندا پیا ہے۔ اب ماں نے جدوں میں فرمایا بیٹا محمد ہو سکتا ہے میں نہ کھڑی ہونا چاہواں، لیکن اے میرے شکم دے اندر جڑا بچہ ہے تیری تعظیم دا حکم پیا کردا ہے۔ میں آکھیا عاشقاں دے واسطے تے گل کوئی وڈی نہیں، کیونکہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شکم مادر دے اندر گلاں کر سکدی ہے تے پھر زوجہ بھی تے اودی بنی ہے جڑا ادب رسول سکھاندا پیا ہے۔ فاطمہ الزہرا سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نام ایسا نام جو ہی نام یہاں سماعتاں کی نظر ہو جائے یا زبان پہ آ جائے آٹومیٹکلی اندر کی کیفیت چینج ہو جاتی۔ بہرحال میری تو ہوئی میں تے صبح دا بس وہ نام ہی یاد کر کے تھے ایک تسکین، ایک آنسوؤں کی جھڑی، میں آرام کرنا سی نہیں کر سکیا صرف اسی واسطے کہ بس آپ کا ذکر پڑھتا رہا تو سنتا رہا، بس اور کچھ نہیں اج کیتا۔ تے یقین کرو دل دے اندر اس مودت پیدا کر لو، اس مودت نو اپنے دل دے اندر پیدا کر لو۔ جدو پیدا کر لو گے نا سب تو پہلی نشانی کینہ ختم ہو جائے گا، کینہ ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا، غیبت کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک نہیں پھر کہنا پڑے گا اسی یہ پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، ایک کہنا میں 5 مسلے سنائے نے، اسی 5 سورتاں بھی نہیں سنیاں، بڑی پیچھے نماز ہے۔ وجہ کی ہے سچی محبت دل چ کول نہیں۔ محبت سے سبحان اللہ، میں تھوڑے سامنے بیٹھ کے گلاں کرنا پیا، تھانوں میں کوشش کرنا پیا کہ مودت اندر داخل ہو جائے۔ جدھر داخل ہو جائے گی ادھر خباثت مک جائے گی، اس کے بعد خباثت نہیں رہے گی۔ ایک خباثت ہے بہت بڑی خباثت اور بہت بڑی بیماری ہے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ ساریاں ضائع نہیں کرنیاں۔ ہوں تے روزیاں دا مہینہ ہے، سرکار دے رب دا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ سرکار نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ تے اسی ہن اللہ دے مہینے وچ داخل ہو کے بھی بندے دے پتر نہیں بننا تے پھر کدی نہیں بن سکتے۔ جدوں اللہ فرمایا الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ تسی رکھو جزا میں سبحان اللہ۔ رب پیا وعدہ کرتا ہے روزہ تسی رکھو جزا میں تے ہن بھی اسی جزا نہیں لینی۔ جبریل نے نہیں آکھیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو جائے وہ بندہ جس زندگی رمضان پہ آیا پر اپنی بخشش نہ کروا سکیا، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے ایسا بندہ۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی یہ ساڈے واسطے سرکار نے مہر لا چھڑی، جڑے ساڈے وگے ٹھیک نہیں نہ ہوندے۔ مکے مٹ بدو والا صحابہ ساڈا، خدا دا نام ہے، قرآن سامنے میرے پیا ہے، اے قرآن نال پیار کرو تے قرآن والیاں نال پیار کرو۔ چھڑ دیو نا گلاں نوں یارا، حالے بھی اسی اسے پاسے لگے، حالے بھی ساڈے اندر وہ گل نہیں جا رہی۔ کدوں اسی جناب والا انہاں دے نال سچی محبت کران گے؟ رب کعبہ دی قسم سویر کو لے کے ہوں تک جب تک میں تھوڑے کو آ نہیں گیا تھلے تو نہیں آیا، صرف یہی بات گردش کر دی رہی، یقین کر کے جانو انج لگتا سی پیا میری معراج ہوندی پئی ہے، انج لگتا سی پیا معراج ہو رہی ہے۔ اور خدا دی قسم میں بھی میرے رسول تے بیٹھا سی، میں دائی نہ کہہ رہا، میں اس ویلے کہہ رہا سی اپنے بچیاں نوں، میں بھی بچے بھی آنسو بہارے سن نا سیدہ پاک کا نام سن کے، تے میں کہہ رہا سا کہ میں نے فخر ہے اپنے رب کی قدرت دے اتے، اس مالک نے سچے تے پکے مسلمان بنایا ہے۔ سچا مسلمان پکا مسلمان نمازی ہونا نہیں ہوتا، میں بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں، داڑیاں رکھنا نہیں ہوتا۔ پکا ٹھکا مسلمان بنتا ادو میں جب سچی محبت سرکار مدینہ نال ہو جائے، آپ
کیتا کی ہے؟ او میرے بھائیو جب نماز پلے ہونی نہیں تو اتنے جا کے کرنا کی ہے ساں؟ سمجھا کے پاگل ہو چلا، داڑھی چٹی ہو چلی، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کدو سمجھا گے اسی؟ بڑے سے بھیڑ ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں کہتا ہوں گل دسا تسی اگر اج دی گل سمجھ کے تے دل تے بٹھا کے چلے گئے تے دل چ جگہ دے دی نہ گلاں تے خدا دی قسم تانوں ایک زندگی دی کیفیت چینج ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر دل تے تسی نقش کر لیاں گلاں رحال کے کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کی بنا کے بھیجا ہے؟ پھر آپ کو کی بنا کے بھیجا ہے؟ سرکار ساری کائنات واسطے رحمت۔ کوئی شک نہیں کہ شک کرنے والا کافر نصیحتی ہے، قرآن کا حکم نہ مننے والا کافر، کسی مفتی دی کسی مولوی دے فتوے دی لوڑ کوئی نہیں۔ فتوہ میں تے تو پکا کرنے پہ ہیں جڑا قرآن نہ مننے کافر۔ اللہ پہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جڑا ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا، اسے نبی نے فرمایا بیٹی رحمت بن کے آئی۔ جڑا ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا، فاطمہ زہرا او دے گھر رحمت بن کے آئی۔ میرے آقا فرماندے نے میں جس ویلے فاطمہ زہرا نو اپنے کول رکھدا اٹھاندا میں آپ دی پیشانی نو بوسا دیندا، میں سر مبارک تو بوسا دیندا، میں سر مبارک نو سونگدا۔ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے سونیا کی سونگ دے ہو؟ فرمایا ایدے کولوں مینوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والے ہو، بے شک میں تانوں پاک کر چھڈیا ہے، انج پاک کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ ناپاکی تہاڈے قریب بھی نہیں آ سکدی۔ اچھا ناپاکی کی ہے؟ ناپاکی کنوں آندے ہیں؟ یہ بھی ناپاکی ہے بندہ اندر خبیث ہوئے تے دعوے کرے میں فاطمہ زہرا کے گھرانے نال پیار کرنا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی دی گڈی دی چابی ہے جی اپنی نہیں پھردا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بندہ ہوئے خبیث یا کہ میں اہل بیت میں پیار کرنا، اللہ فرمایا ہے ہر ناپاکی دور کر چھڑیے، سمجھ آؤ وہ ناپاک کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ پیار کرنے والا کون ہوندا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جہدے نال محبت ہوئے ذکر بھی کثرت نال اودا ہی ہوندا ہے، پھر اودیاں گلاں تے عمل بھی کیتا جاندا ہے۔ کہ کی عمل ہے؟ صرف اسی بکرے پال ویکھنا ہے تے دودھ دا دودھ پانی دا پانی بن کے سامنے آ جائے گا۔ اسی کتنی محبت کرنے ہاں، کتنا انہاں دا کہنا مننے ہاں۔ میرے آقا دے غلاموں، ساری کائنات واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا، میرے نبی واسطے رحمت فاطمہ بن کے آئیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔
جیدے تو فاطمہ راضی اوہ تو اللہ راضی، جیدے تو فاطمہ ناراض اوہ تو اللہ ناراض۔ تے جدوں یزیدیاں نے امام علی مقام امام حسین تے ظلم کیتا ہوئے گا، کیا سیدہ پاک راضی ہوئیاں ہون گیاں؟ نہیں نہیں، سیدہ پاک ناراض ضرور ہوئیاں ہون گیاں۔ تیری تے میری ماں قبر وچ ہوئے، او تے ساڈے حوال نو ویکھ لیندی ہے، اے تے پھر امام الانبیاء دی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، غور کر مسلمانہ، رمضان المبارک دا پاک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ اسی انہاں پاکاں دا ذکر کر کے اپنے گناہاں کو جان چھڑانی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا غلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے قریبیاں نال محبت کرو۔ سبحان اللہ، قریبی کون ہے؟ قرابت والیاں وچوں پہلے نمبر تے جڑی ہستی ہے انہاں دا نام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا۔ سبحان اللہ، دوسری ہستی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، اور ہستیاں کیڑیاں نے؟ حضرت امام حسن مجتبی، سبحان اللہ، حضرت امام علی مقام امام حسین۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ سارے مل کے پڑھو، سارے آج اس گھرانے دے ناد خاں بن جاؤ۔ روزہ میں بھی رکھیا ہے، روزہ تسی بھی رکھیا ہے۔ اج سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر اپنی گزارشات نو پیش کرن دا دینے اج پیش کر لو۔ اگر سیدہ نے ساڈے حق دے اندر ہاتھ اٹھا دیتے، ساڈی سفارش کر دیتی، ساڈی سارے دی گل بن جائے گی۔ آکھو اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار نے، میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آگے عرض کیتی وڈو ہاتھ رکھڑے والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آ، حامیم دیا کننا والے آ، یاسین دیا سیریا والے آ، محبوبہ غریب خانے آؤ تواڈی دعوت کر رہے آ۔ آپ نے عرض کیتی آقا میری دعوت قبول فرما کے غریب خانے تشریف لے آؤ۔ کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا۔ اور تینوں منیا جویں رب نو منیا، رولا پایا ہے دل دے نیا۔ تو ہے قبلہ تو ہے کعبہ، تو ہے قبلہ تو ہے کعبہ، بیت مقدی مکائی بیٹھا۔
والوں بڑے مالدار سن. آپ نے دعوت کی تھی تو میرے آقا نے دعوت قبول فرمائی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو نال لے کے آئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے اندر جتنا بیشتر کھانا بن سکتا سی آپ نے کھانا بنا کے سرکار کی خدمت پیش کیتا. دعوت کا ٹائم آیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو لین واسطے آئے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے آؤ غریب خانہ ہے. سرکار ٹرے. عثمان غنی پیچھے پیچھے سرکار اگے اگے تے صحابہ ویکھدے پے نے کہ عثمان غنی سرکار دے قدمین شریفین ور ویکھدا تے گندا پیا 1 2 3 4 5 6. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے آقا نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ حکم فرماؤ. فرمایا ہے کہ کیا کرنا ہے. عرض کی تھی سونیا عثمان دا غریب خانہ ہے تیرا قدم مبارک ہے. عثمان دے غریب خانے دے تہاڈا قدم لگنا ہے. سونیا جننے قدم چل کے جاؤ گے جننے قدم چل کے واپس آؤ گے میں ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام خرید کے آزاد کراں گا. میرے آقا گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالدار بڑے سن. غنی اس وقت کیا جاتا نا عثمان غنی. کہ آپ نے کھانا بنایا پیش کیتا. صحابہ فرماندے نے یا رسول اللہ کھانا بڑا اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا میری محبت چ بنایا ہے. سبحان اللہ. میری محبت چ بنایا ہے. میرے آقا دے غلاموں ہن کھانا کھا لیا گیا. میرے آقا نے فرمایا ہن اجازت سے جائیے. جی یا رسول اللہ. سرکار ٹر پے نے تے عثمان پھر پیچھے پیچھے 1 2 3 4 5 6 سبحان اللہ گنتی کر دے. اور انہیں سارے صحابہ نال علی المرتضیٰ بھی نال نے. سبحان اللہ. ہن اگلی گل سن. صحابہ کرام نال جا رہے نے. حضرت عثمان غنی نے قدم مبارک نے جننے قدم مبارک میرے نبی دے آندیاں لگے نے جننے جاندیاں لگے نے. حضرت عثمان غنی نے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام خرید کے آزاد کیتا ہے. میرے آقا دے غلاموں مولا علی گھر گئے. آپ دے چہرے دے اوتے اداسی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے ویکھیا. فرمایا علی تسی تے اپنے پیر بھائی دے گھر دعوت تے گئے تو ہاں دعوت تے گئے سا تے اداس کادے واسطے ہو گئے ہو. آپ فرماندے نے اج عثمان نے بڑا عجیب کام کیتا ہے. فرمایا کی کام کیتا ہے. آپ نے فرمایا میرے نبی دی دعوت کیتی ہے. میرے نبی جننے قدم چل کے اودے گھر گئے نے جننے قدم چل کے واپس آئے نے عثمان نے ہر قدم دے بدلے غلام خرید کے آزاد کیتا ہے. فرمایا کہ تسی اداس کادے واسطے ہو. آپ فرماندے نے ظاہری طور تے مال ساڈے کول کوئی نہیں. کاش اج ساڈے کول بھی مال ہوندا اسی بھی سرکار دی دعوت کر دے اسی بھی انجی غلام خرید کے آزاد کر دے. سبحان اللہ. سیدہ پاک نے فرمایا اینی گل ہے. سبحان اللہ. بس اینی گل ہے. فرمایا ہاں اینی گل ہے. فرمایا جاؤ جا کے میرے بابا نو دعوت دے کے آؤ. سبحان اللہ. ہن گھر وچ آٹا کوئی نہیں جو کوئی نہیں منکا کوئی نہیں کسی چیز جناب والا کھان پین واسطے ہے کوئی نہیں. ظاہری طور تے فقیری دئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا دے غلاموں سیدہ پاک نے فرمایا علی جاؤ میرے بابا نو دعوت دے کے آؤ. آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ علی آ گئے. علی نے نہیں آکھیا مال کی آئے گا روٹی تو پکانی ہے نہ پتہ ہے امام الانبیاء دی بیٹی ہے. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں علی گئے جا کے عرض کیتی وضحا دے مکھڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیاں کننا والیا یاسین دیاں سیریا والیا محبوبہ غریب خانے آن دی اجازت دے اگر تسی حکم کرو تو میں تواڈی دعوت کرنا چاہنا.
میرے نبی انج کر کے ویکھیا تو مسکرائے، نال عرض کیتی سونیا جننے صحابہ عثمان دے گھر گئے سن اونی صحابہ میرے گھر بھی ہونے چاہیے نے۔ میرے نبی نے فرمایا علی جاؤ اسی کل آ جاواں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں علی واپس آئے، آ کے آکھیا فاطمہ دعوت دے آیا واں، میرے آقا نے قبول فرما لئیے۔ سبحان اللہ۔ اگلا دن آیا جناب والا سیدہ فاطمہ زہرا فرما دیا نے علی جاؤ بابا نو لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ کھانا کوئی نہیں، گھر وچ راشن کوئی نہیں، لیکن کچھ نہیں آکھیا۔ مولا علی چلے گئے تے جان لگیاں فاطمہ زہرا فرما دیا نے میرے بابا دے قدم گن دے آیا جے۔ سبحان اللہ۔ میرے بابا دے قدم گن دے آیا جے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم گئے نے، عرض کیتی سونیا دعوت یارے تشریف لے آؤ۔ میرے آقا دے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا دے دروازے تے آ گئے نے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہو گئے، صحابہ بھی نال نے، ویکھیا دسترخوان لگا ہویا ہے، برتن بھی چڑھے ہوئے نے۔ میرے نبی نے فرمایا علی اجازت ہوئے تے کھانا شروع کریے۔ میرے آقا دے غلاموں سیدہ فاطمہ زہرا دے کول جا کے علی فرماندے نے فاطمہ تیرے بابا آ گئے نہیں، فاطمہ تیرے بابا آ گئے نہیں، کھانے دی اجازت منگدے پے نہیں۔ اجازت ہے۔ سیدہ پاک نے سر سجدے وچ رکھیا، عرض کیتی مولا سب جاننا ہے لیکن تیرے محبوب دی بیٹیاں یا اللہ دعوت دے سارے آئے نے، علی دی منشا ہے میرا نبی ساڈے گھر دعوت کھائے۔ حضرات گرامی علی المرتضیٰ جا کے عرض کردے نے سونیا کھانا تناول فرماؤ۔ میرے آقا نے جس ویلے کھانے دے اوتوں جناب والا کپڑا ہٹایا یا ڈھکن ہٹایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس ویلے وہ برتن اٹھایا وچوں انج خوشبو آئیاں نے، صحابہ کہندے نے ساڈا ذہن معطر ہو گیا، اتنی پیاری خوشبو کبھی سونگی نہیں۔ ہن صحابہ کھانا کھا رہے نے، صحابہ نے کھانا تناول کیتا۔ عثمان دے گھر دا کھانا بھی بڑا اعلیٰ سی، لیکن اس کھانے نو کھان تو بعد صحابہ اپنی انگلیاں چڑھدے پئے نے۔ عرض کیتی سونیا عثمان دے گھر دا کھانا بڑا اعلیٰ سی پر ایدی مثال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایدی مثال کوئی نہیں۔ میرے آقا مسکرا کے فرمایا صحابہ جان دے کھانا کتوں آیا ہے؟ عرض کیتی اللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ جاندا یا اس کا رسول جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اندر میری بیٹی سجدے وچ پئی ہوئی ہے، اندر میری بیٹی سجدے وچ دعا پہ کر رہی ہے، ادھروں اللہ نے جنت وچوں کھانا بھیجیا ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ، حوران جنت حوران جنت تیری در کی کنیزیں، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے قربان فاطمہ، تیرے قدموں پہ ہوتی ہے قربان فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ، اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ، ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ، تو ہے باغ نبی
چنگا کیوں نہ ہوئے جنت بھی چوری آیا ہے واہ سیدہ تیرے در دے چوکھڑ نو سلامان ہے تو سجدے کرے اللہ تیری موڑ دا نہیں سیدہ پاک نے دعا کی تھی کھانا آ گیا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے کھانا تناول فرمان تو بعد واپسی دا رستہ سرکار نے دعا فرمائی واپس جا رہے نے علی پیچھے پیچھے قدم گیندے پے نے میرے آقا نے فرمایا علی کی کر دیو پہ آقا تواڈے قدم پہ گرنا وا حالے انی گل پئی ہوندی ہے جبریل آ گئے نے حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی آمد دے اوتے آندیاں جاندیاں تواڈے ایک ایک قدم دے بدلے عثمان غنی نے ایک ایک غلام خرید کے آزاد کیتا ہے پر آج جیڑی دعوت تساں کھدی ہے تیری بیٹی دا سجدہ اتنا رب نو پسند آیا ہے اللہ نے تیرے ایک ایک قدم دے بدلے جہنمیاں نو جنت تا کر چھڑیے انہاں نو جنت وچ نہیں بھیجیا جڑے عام نے نانا انہاں نو جنت وچ بھیجیا جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی تھی تیری بیٹی نے دعا کی تھی تیرے ایک ایک قدم دے بدلے جتنے قدم چل کے آیا ہے جتنے قدم چل کے جا رہے ہو اللہ نے اتنے جہنمیاں نو آزاد کر کے جنت تا کر چھڑیے میرے آقا دے غلام ہوئے بے سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے قرآن نازل ہویا امت دی پریشانی دے اندر سرکار ہوندے رہے کیدے واسطے امت کون ہے اسی پھر سانو بھی اتنا چاہیے سی ہے کی افسوس نہیں سانو ہوندا کنا واسطے سرکار ہوندے رہے جنہوں اثر ہی کسی گل کا نہیں آج ایک میرا بھرا نے کہندا جنہ مرضی ٹیل لا لو تسی انہاں نے رہنا ہی ہے میں کہ یار اسی بھی پیچھے کو نہیں ہٹنا سبحان اللہ جی اسی پیچھے ہٹ گئے تو پھر تے جناب وہ شیطان جیت گیا اسی بھی پیچھے نہیں ہٹنا لگے رہنا بھی یہ بھی لگے رہنا اسی بھی ہوکا دیندے رہنا سبحان اللہ چوکیدار رسول اللہ ماڑا سمجھے مینوں ادھر نال فرق کوئی نہیں پیندا چوکیدار رسول اللہ دا دیوا در در ہوگا او آجا لٹ لے رحمت لب دی او آجا اللہ دیا لوگا اسی جے ہوگا دیندے رہنا ہے کیونکہ ساڑی ڈیوٹی مالک نے لائی ہے اگر ایک نے بھی جناب راہ جڑی ہے صراط مستقیم والی اختیار کر لئی ساڑی دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی جڑا ٹھیٹھے پونے دیتے فخر کردا کیتی رکھے اسی آنے اللہ تینوں ہور توفیق دے تو ہور جلدل وچ جائیں اسی تے تینوں کڈن دی کوشش پہ کرنا ہے تو تھکے نہ جانا پیا ہے جائی جا ساڈا کی جاندا ہے اسی تے بیٹھے سونیاں دا ذکر پہ کرنے ہیں سبحان اللہ ادے کہتے ہیں تے فتوا لگ باہر نکل سارا مجمع اکٹھا کر لیا انہیں جڑا کلی مسیح تے آیا وہ بھی آ جا گیا بھی تو دین دا ماما ہے کہو سبحان اللہ سارے دا رب ہے میرا بھی تہاڈا بھی جنہ میرا انہاں تہاڈا بھی ہے نایاب کون ہے اللہ جانتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اوری بارگاہ دے اندر چٹا کالا نہیں اوری بارگاہ دے اندر سونا وہی ہے جدا تقوی سونا ہے سبحان اللہ اے تقوی نہیں ہے اے بھی کری جاؤ کہ وہ بھی کری جاؤ ایتھے بیٹھ کے آکھنا جی انج کریے تے انج ہوندا ہے انج کریے تے انج ہوندا ہے باہر جا کے وہی کام کری جاوے اس تو بڑا خبیث کون ہو سکتا ہے نا میرے بھائیو آج سیدہ پاک دا ذکر ہے سبحان اللہ میرے آقا پریشان ہو کے اس غار دے اندر چلے گئے 3 راتاں 3 دن گزر گئے صحابہ پریشان سرکار نظر نہیں آ رہے تو سرکار نظر نہیں سی آتے تو صحابہ جان نکل دی جگہ نہیں
میرے نبی دی بارگاہ جمع جی عائشہ صدیقہ از کہتے سونے تیرے غلام چبوترے اتنے بیٹھے رہتے ہیں اصحاب صفہ کا جڑا چبوترا ہے تے بڑے خوش نصیب دیکھے سونے اتنے بیٹھے رہتے ہیں نہ انہوں نے کھان دی نہ انہوں نے پین دی نہ انہوں نے کھانا منگیا نہ کہیں پانی منگیا بیٹھے رہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا حمیرہ یہ صرف میرے دیدار دے پیاسے صرف میرے دیدار دے پیاسے انہوں نے کوئی چیز نہیں دنیا دی چاہیے دی جنہوں چھاڑ دے ہر شے میرے آقا 3 دن ہو گئے 3 راتیں گزر گئیں نظر نہیں آ رہے صحابہ پریشان صحابہ نے میٹنگ کی تھی یا تلاش کرو سرکار نے کتنے گئے لب دے لباندے پھر دے پھراندے کوئی صحابی ادھر نکل گیا کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا تے ایک صحابی اوتھے پہنچیا جتھے سونا موجود سی سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ یارے غار بلکہ یارے مزار جناب والا تلاش کر دے کہ چرواہے کو پہنچے آندے نے میرے آقا نو ویکھی آئی سبحان اللہ کتے میرے آقا نو ویکھی آئی وہ آندا میں تیرے آقا نو نہیں جاندا کوئی نشانی دس اگر تو لنگ دے ہویا میں ویکھیا ہوے تینوں دس سکاں گا دس انہاں دی نشانی کی ہے ابو بکر صدیق نشانیاں پہ دس دے نے عاشق نے جناب نقشہ پیش کیتا کہندا ہے ابو بکر کہندے ہون گے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تھاری دلاں نو قتل کرے جویں کٹاری مدینہ طیبہ وچ او رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا میرے نبی دیاں انہیں تعریفاں بیان کیتیاں ابو بکر صدیق بیان پہ کر دینے او چروا کہندا ہے میں تیرے آقا دا پتہ نہیں میں تیرا آقا ویکھیا نہیں میں جاندا نہیں ہاں 3 دن گزر گئے نے اس غار دے اندر ایک رون والا روندا ہے میریاں بکریاں بھی روندیاں نے میریاں بکریاں اس غار دے اگے بیٹھ جاندیاں نے نالے او روئی جاندا ہے میریاں بکریاں بھی روئی جاندیاں نے کمال اس گل دا ہے بکریاں اوتے بیٹھ کے روندیاں نے چارہ نہیں چردیاں پر جدوں شام نو کر جاندیاں نے تو دگے نالوں زیادہ دیندیاں جدوں اینی گل سنی سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ نے فرمایا چلیا اے تے نشانیاں میرے محبوب دیاں نے میرا محبوب ہوے جانور بھی ویکھدے نے تے دیوانے ہو جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار دے اندر گئے ویکھیا کہ آقا کریم علیہ السلام سجدے وچ اپنی امت واسطے بخش دیاں دعاواں پہ کر دیں دعاواں پہ کر دیں ابو بکر صدیق دی جرت نہ ہوئی میں اٹھا سکاں واپس آ گئے آ کے منادی کر دی صحابہ نو کٹھیاں کیتا کہنے لگے سرکار فلاں جگہ دے اتے فلاں غار دے اندر نے میری جرت نہیں ہوئی انہوں نے اٹھاواں سارے کہنے لگے کسی نے بھی جرت نہیں انہوں نے اٹھایا جائے لیکن ابو بکر صدیق فرماندے نے ایک ہستی ایسی ہے جڑی سجدے وچوں انہاں نوں اٹھا سکدی ہے پوچھیا کون فرمایا فاطمہ الزہرا جاؤ جا کے فاطمہ الزہرا نو اطلاع کرو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے دروازہ کھٹکھٹایا من دخل باب دروازے تے کون ہے سلمان فارسی عرض کیتی غلام آیا ہے فرمایا کی گل ہے عرض کیتی سیدہ سرکار دا پتہ چل گیا ہے پر سرکار اپنی امت دی بخشش دی فکر دے اندر سجدے وچ نے کسے دی جرت نہیں انہاں نوں اٹھائے سیدہ تواڈے تو علاوہ انہاں نوں کوئی اٹھا نہیں سکدا سیدہ پاک نے فرمایا اچھا آپ نے چادر تطہیر اوڑی سبحان اللہ چادر تطہیر او چادر جدے وچوں کدی کسے سورج نے بھی وال ننگا نہیں ویکھیا سبحان اللہ اگر ستیاں پیاں وال سرک جائے سورج حیا دا مارا باہر نہیں ہوندا سبحان اللہ
سیدہ پاک نے چادر اوڑی باہر نکلیاں. سلمان فرماندے نے اچانک میری چادر تے نظر پی گئی ستارہ پیوند نے. دل وچ خیال آیا ستارہ پیوند تے ملکہ فردوس پری دی چادر اتے جنت دی مالک دی چادر اتے. آپ فرماندے میں دل وچ سوچیا. سیدہ فرماندے نے سلمان ساڈی چادر دے پیوند وینا پیا جنت دیاں جناب والا بہاراں نہیں ویکھدا پیا. ساری جنت کی بادشاہی نہیں ویکھدا پیا. میرے آقا دے غلام مسلمان فرماندے میں خاموش ہو گیا. سیدہ پاک گئیاں غار دے اندر جا کے سرکار دے نال ہی سجدہ کر چھڈیا. یا اللہ اس چادر تطہیر دا صدقہ میرے بابا دی امت نو معاف فرما دے. سبحان اللہ. سانو اپنے گریباں چ ویکھنا چاہیے. ساڈے واسطے کون کون فکر مند ہے لیکن اسی ایڈے ٹھیٹھے ہاں. اسی سیدھے کو نہیں ہوندے. اسی گل سن کے ادھروں سننے ادھروں کٹ دینے ہاں. میرے بھائیو اج فکر دا ٹائم ہے. اج اپنے آپ نو سچا امتی بنان دا ٹائم ہے. آؤ کٹھے ہو کے انہاں دے سچے امتی بن جائیے. میرے اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل سدرہ دیاں بلندیاں چھڈ. یا اللہ کی حکم ہے فرمایا جا میرے معبود دی بارگاہ وچ چلا جاؤ. جا کے عرض کر سونیا سجدے وچوں سر اٹھا لو تہاڈی شہزادی آ گئی ہے. اللہ پہ فرماندا جویں آکھو گے اوویں کیتا جائے گا. جاؤ تہاڈی بیٹی دے صدقے امت نو معاف کر دیتا. سیدہ پاک دیاں شاناں میں زندگی بھر بیان کر نہیں سکدا پر مینوں فخر اس بات دا ہے اسی سارے انہاں دے گھر دے نوکر ہاں. الحمدللہ. میرے بھائیو کل سالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. اللہ فرماندا ہے میرے قرابت والے نال محبت کرو. اللہ فرمایا بابو تسی آکھ دیو میرے قرابت والے نال محبت کرو. ایک قرابت والے نال محبت کرن دا حکم اللہ فرما رہا ہے. کہ محبت دا معنی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کریے تو کہیے اسی محبت کرنے ہیں. نا میرے بھائیو اسی سارے مسلمان تے سرکار دے امتی ہیں. سبحان اللہ. بحمدہ تعالیٰ اللہ دا بڑا کرم ہے ساڈے اوتے. انہیں سانو اپنے محبوب دی امت پیدا کیتا ہے اور سانو فخر کرنا چاہیے اس بات دے اوتے. سارے دے جناب والا کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہونے نے. ساڈا کوئی بھی نہیں خراب ہونا. جدوں ساڈی واری آنی ہے سونا پل صراط پار آپ کھلوتا ہونا ہے. سبحان اللہ. اس واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مشکل ہے. بہت لمبی بات ہے مختصر کرنا پیا کہ سیدہ پاک نے خود ہی غسل فرمایا. سبحان اللہ. جدوں آپ کا وصال ہونے لگا تو اللہ کی بارگاہ عرض کی یا اللہ اسرائیل میری جان نہ قبض کرے. میرا پردہ اج تک کدی کسے ویکھیا نہیں. یا اللہ مینوں اپنی قدرت کاملہ دے نال میری روح قبض کیتی جائے. اللہ نے اپنی رحمت دے نال اپنی قدرت دے نال روح قبض فرمائی. سبحان اللہ. اسرائیل بھی قریب نہیں آیا. اے نے سیدہ فاطمہ الزہرا میری ماواں بہناں بیٹیاں تے سن رہیاں خدا را سیدہ پاک دے نقش قدم تے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اگر دنیا و آخرت بہتر کرنا چاہتے ہو نا تو سیدہ پاک دے اسوہ حسنہ دیکھو. سیدہ پاک نے کیسی زندگی گزاری. آپ نے فرمایا وہ لوگ کتنا جنازے کھڑتے سن. گزارش کی تھی غلاماں نے کہ حبشہ دے اندر جدوں عورت دا جنازہ ہوندا سی تے ایک پالکی نما ایک ڈولی نما بنائی جاندی سی تاکہ وہ کچھ بھی نظر نہ آئے کفن بھی نظر نہ آئے. تے آپ نے فرمایا پھر میرا جنازہ بھی ایسی پالکی چ رکھا جائے تے رات دے اندھیرے وچ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. میرے آقا دے غلاموں تے پھر سجدہ بعد جو سر سجدے چ رکھے تے اللہ جہنمیاں نوں جنت عطا کر چھڑدا ہے. سبحان اللہ. تے جدوں ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں ماواں ساڈیاں بہناں اس اسوہ حسنہ تے عمل کرنگیاں تے پھر اللہ کیوں نہیں دعاواں قبول کرے گا. میرے آقا دے غلاموں آج جمعہ المبارک رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے تے یہ سارے تہاڈے دوستاں دی محبتاں دا نتیجہ ہے.